جہاں تک دوسری بات ہے اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ اگرچہ آیات کا تو ہم نے ترجمہ کر لیا تھا اور یہ مضمون پھر آج بھی دوبارہ دہرا کر آئے گا 2 آیات میں جو 7ویں اور 8ویں آیات ہیں سورہ مبارکہ کی، لیکن یہ کہ اس کی اصل بنیاد جو ہے وہ ہے کیا؟ یہ بات تو واضح کی جا چکی ہے کہ یہ حضور کا ادب، حضور کا احترام، حضور کی تعظیم، یہ در حقیقت ہماری ثقافت اور تہذیب کو ایک خاص بنیاد فراہم کرتی ہے۔ لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض جو ریشنلسٹ قسم کے ذہن ہیں ان کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہو اور وہ اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر مزید گفتگو ہو جائے کہ اصل میں اگر آپ جائزہ لیں گے تو انسانی تمدن کی یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ انسان میں صرف عقل نہیں ہے، جذبات بھی ہیں، اور کوئی بھی نظام اجتماعی محض عقلی بنیادوں پر قائم نہیں رہ سکتا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کے لیے جذباتی بنیاد بھی ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بھی ہیرو ورشپ، یہ لفظ جو ہے ہمارے نزدیک پسندیدہ لفظ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی بات کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے لفظ وہ استعمال کیا جائے کہ جو ایک دفعہ جو ہے چونکا دے انسان کو۔ یہ ہیرو ورشپ جو ہے یہ انسانی اجتماعیات کی ایک ضرورت کے طور پر تسلیم کی گئی ہے۔ کوئی شخصیت ایسی ہونی چاہیے جس کی عظمت کا جو سکہ ہے وہ قائم ہو، رائج ہو، جس کا کہ بڑا نقش ہو لوگوں کے احساسات میں، ان کے قلوب میں، ان کے جذبات میں، وہاں آ کر زبان بند ہو جاتی ہو، اس سے آگے جو ہے لوگ بات نہ کریں۔ کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت، پھر اس سے ایک جذباتی لگاؤ، ایک ہے عقلی لگاؤ، ایک ہے منطقی لگاؤ، ایک ہے ان کی بات جو بھی وہ حکم دے دیں گے ہم مان لیں گے، ایک ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا، ان کا اتباع کرنا، ان کے حرکات و سکنات کی نقالی کرنا، یہ ہے کہ جو محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اگر ہوں گی، کسی بھی شخصیت کے ساتھ یہ تعلق اگر ہوگا جذبات کے اور احساسات کا، تو معاشرہ جو ہے وہ مربوط رہے گا، مستحکم رہے گا۔ یوں سمجھیے کہ اگر ہم دائرے کی مثال لیں تو جیسے کہ میں نے پہلے واضح کیا تھا کہ اس دائرے کا جو سرکمفرنس ہے وہ تو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام، اس سے آگے تو آپ تجاوز نہیں کر سکتے، لیکن دائرے کا ایک مرکز بھی ہے، وہ مرکز کوئی مرکزی شخصیت فراہم کرتی ہے۔ کوئی انسان، وہ جو اقبال کا ایک مجھے مصرع یاد آ رہا ہے کہ شعر ہے، خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں لائے ہیں، لیکن پہلا مصرع ذہن میں رکھیے کہ خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر۔ انسان کی ایک نفسیاتی کیفیت ہے، چاہے اس کو اس کی کمزوریوں میں شمار کر لیا جائے، جیسے قرآن مجید نے انسان کی اور بھی بہت سی طبعی کمزوریوں کا ذکر کیا ہے۔ خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی اس کی سرشت میں شامل ہے۔ انسان کے اندر عجلت پسندی جو ہے یہ تو گویا کہ اس کی سرشت میں موجود ہے، پیدا ہی کیا گیا ہے عجلت پسندی کے ساتھ۔ یا خلق الانسان ضعیفا، انسان کی تخلیق ہوئی ہے ضعیفی کے ساتھ، ضعف ہے اس کے اندر۔ مختلف پہلو ہیں، مختلف مواقع پر میں نے ان آیات کا حوالہ دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سمجھیے کہ کوئی ایک مرکز ملت جس کو آپ کہیں، کوئی مرکزی شخصیت، اس کے ساتھ جذباتی وابستگی اگر ہوگی تو گویا کہ وہ مرکز کی حیثیت ہے اس دائرے کی، اور اس کی محبت شیرازہ بندی کرے گی اس اجتماعیت کی، ان کو اس اجتماعیت کو مستحکم رکھے گی۔ یہ شخصیت ہے در حقیقت کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کی صورت میں ہمارے ہاں موجود ہے۔ میں جیسا کہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ یہ انسانی اجتماعیت کی ایک ضرورت ہے، تو دوسروں کو تو باقاعدہ شخصیتیں گھڑنی پڑتی ہیں، ہیرو بنانے پڑتے ہیں، ہیرو تراشنے پڑتے ہیں۔ می تراشت فکر ما ہردم خدا وندے دیگر، کوئی نہ کوئی ہیرو ہونا چاہیے۔ میں مثالیں دے رہا ہوں، مثلا گاندھی کی عظمت، گاندھی کی محبت، یہ 50-50 فٹ اونچے جو ہے مجسمے بنائے جا رہے ہیں، ہر چوک میں مجسمہ لگا، کیوں، کس لیے؟ سوچئے، آخر دور ہے یہ 20ویں صدی کا دور ہے، ریشنلزم کا دور ہے، اس دور میں آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت ہے انسان کی جس کے لیے کہ یہ سارے پاپڑ بیلے جا رہے ہیں؟ خرچ ہوتا ہے، اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ آپ ہندوستان میں چلے جائیے، چوکوں میں گاندھی کے مجسمے لگے ہوں گے، نہرو کے لگے ہوں گے۔ پھر یہ کہ مادی اعتبار سے جدلی مادیت کا فلسفہ، اور مادیت جو ہے اپنے فلسفے کے اعتبار سے اپنی انتہا کو پہنچی ہے، وہ روس کا جو نظام تھا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے لینن کی شخصیت، اسٹالن کی شخصیت، ان کی عظمت کا جو ہے ایک نقش قائم کرنا، اور بچپن ہی سے بچوں کے اذہان پر، ان کے شعور پر، ان کے تحت الشعور کے اندر جو ہے ثبت کر دینا کہ ان کی عظمت کا ایک نقش قائم ہو جائے، ان کے ذہن کی بالکل زیریں سطح کے اوپر قائم ہو جائے۔ چین میں ماؤ زے تونگ کے ساتھ جو معاملہ ہوا،
تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، بغیر کسی ضرورت کے یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، دوسروں کو تو اس کے لیے بت تراشنے پڑے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس لفظ کا اطلاق حضور پر نہ کیجیے گا۔ حضور کی شخصیت فی الواقع اتنی بلند ہے، اتنی عظمت والی ہے، اتنی اس میں رفعت شان ہے کہ خود بخود ہمارے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ، ایک محبت، یہ احساسات و جذبات کے درجے پر آپ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے، یہ گویا کہ اس امت کی شیرازہ بندی میں بڑا فیصلہ کل رول پلے کرنے والی شے ہے۔ اس کی اہمیت کو آپ ہرگز اپنے نزدیک جو ہے، چاہے بعض مزاج ہوتے ہیں عقلیت پسند، لیکن اس عقلیت پسندی کی وجہ سے اس اہمیت میں کہیں کمی آنے نہ دیجیے۔ اسی سے بات سمجھ میں آئے گی کہ کیوں یہ کہا گیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور ان سے باہم جس طرح آپس میں بلند آوازی سے کلام کر لیتے ہو، گفتگو کر لیتے ہو، ایسے ہی کہیں ان کے ساتھ نہ کر بیٹھنا، مبادا تمہارے سارے اعمال، ساری نیکیاں جو ہیں اکارت ہو جائیں، حبط ہو جائیں، معدوم کے درجے میں ہو جائیں، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے کوئی گناہ کبیرہ تو تم نے کیا ہی نہیں کہ تمہیں کوئی اس پر جو ہے احساس ندامت ہو اور تم اس کے بارے میں غور و فکر کرو کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ بظاہر تو اس میں کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، نیت میں بھی آپ کے کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ آپ حضور کی توہین کرنا ہی چاہتے ہیں، لیکن غیر ارادی طور پر بھی، غیر شعوری طور پر بھی اگر یہ معاملہ ہو گیا ہے تو در حقیقت یہ مسلمانوں کی حیات ملی کی ایک پوری بنیاد کو ڈھا دینے کے مترادف ہے۔ تمہارے اعمال اس لیے حبط ہو جائیں گے کہ تم مسلمانوں کی حیات ملی، ان کی حیات اجتماعی کی ایک پوری بنیاد، اس کے ایک مکمل ستون کو ڈھا رہے ہو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ انداز تمہیں بغیر کسی توہین کی نیت کے بھی اگر تم سے سرزد ہو گیا، تو یہ اصل میں معاملہ ہے جو میں چاہتا تھا کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس میں ہمارے ہاں غلام احمد پرویز صاحب کے بارے میں ذرا میں وضاحت کر دوں کہ انہوں نے حضور کو اپنی زندگی میں تو مرکز ملت مانا، حضور اپنی حیات دنیاوی کے دوران مرکز ملت تھے، آپ کی اطاعت بھی فرض تھی، آپ کا حکم ماننا بھی لازم تھا، آپ کی محبت بھی لازم تھی، لیکن یہ کہ اب آئندہ جو ہے یہ مرکز ملت جو ہے وہ تو قائم ہوگا، ملت جو ہے اس کا ہر دور کے اندر جو بھی اس کا رہنما ہوگا، جو بھی قائد ہوگا، وہ مرکز ملت ہوگا، اور جب بھی کبھی اسلامی ریاست بالفعل قائم ہو جائے گی، اس ریاست کو گویا کہ قائم مقام ہونے کی حیثیت حاصل ہو جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام بحیثیت مرکز ملت، لہذا اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بھی وہ رد کر سکے گا وہ ادارہ جو ہے اسلامی ریاست۔ یہ چیز ایک بہت بڑی گمراہی ہے، اس لیے کہ اس کے جو نتائج نکلتے ہیں اس پر غور کیا جائے کہ یہ مرکز ملت جو ہے یہ تو پھر بدلتا رہے گا، اور پھر یہ کہ ایک ہی وقت میں ہو سکتا ہے کئی مرکز ملت ہوں۔ آج 55 یا 56 کے قریب مسلمان ممالک ہیں، ان کا اپنا اپنا ایک نظام ہے، اور یہ کہ مختلف قوموں میں مختلف قائدین ابھرے ہیں، اور ان قائدین کے ساتھ ان کی محبت بھی ایک فطری بات ہے۔ اگر نہ ہو قائد اعظم کے ساتھ اگر محبت نہ ہوتی مسلم لیگیوں کو اور مسلم لیگ کے ورکرز کو، تو یہ کیسے گاڑی آگے چلتی، یہ تحریک کیسے کامیاب ہوتی؟ اگر اسی طریقے سے سیوکارنو صاحب کے ساتھ محبت نہ ہوتی اس کے ہم وطنوں کو، تو آزادی کی جد و جہد جو ہے اس کے لیے کیسے قربانیاں دیتے؟ مصطفیٰ کمال پاشا کی محبت، اتا ترک، ترکوں کے والد کی حیثیت سے، جیسے ہم بابائے قوم کہتے ہیں قائد اعظم کو، ایسے ہی وہ اتا ترک ہیں، ترکوں کے باپ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ پھر تو بیک وقت کئی مرکز ملت رہیں گے، اور اگر وہ تعلق جو ہے وہ احساسات اور قلبی محبت کا وہ بھی اسی طریقے سے مختلف مرکزوں پر مربوط اور مرکوز ہوتا رہا، تو امت کی وحدت تو ختم ہو جائے گی۔ پھر وہ ثقافتی جو ہے وہ ایک ہم آہنگی جو ہے پوری امت کی وہ برقرار نہیں رہے گی۔ پھر یہ کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی قائد ابھرے گا، کوئی عظیم شخصیت ابھرے گی۔ اب اگر ان کی شخصیت جگہ لے لیتی ہے اپنے اس مرکز محبت ہونے کے اعتبار سے بھی، حضور کی جگہ پر اگر وہ شخصیت آ جاتی ہے، تو اس سے بھی پھر یہ کہ وہ تسلسل برقرار نہیں رہے گا امت کے اندر۔ اور واقعہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اعجاز ہے، اعجاز اصل میں اس اعتبار سے کہ بہت غیر معمولی بات ہے، جس قدر محبت اور عظمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کے قلوب میں، ان کی نفسیات میں، ان کے احساسات میں، چاہے ایک انسان بے عمل ہے لیکن یہ کہ محبت، قلبی محبت، احساسات کا معاملہ، وہ کسی بھی جو بھی توہین رسالت کا مرتکب ہو
اس کی جان لینے کے لیے آدمی تیار ہو جائے گا، جیسے کہ ہوا ہے، غازی علم الدین شہید نے کیا ہے، چاہے وہ خود کوئی پریکٹسنگ مسلمان تھے یا نہیں تھے، اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ کہ یہ جو احساس ہے یہ برقرار رہا ہے، اور اس احساس کی وجہ سے، بلکہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا، یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا تعلق ہو، ہمارے دلی محبت کا معاملہ اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ ہو جائے، جس کو جتنا بعد حاصل ہو قلبی محبت جو ہے اس سے اسی درجے میں کم ہو جائے، گویا کہ ہمارا پیمانہ یہ ہو جائے قلبی محبت کا کہ جو جتنا قریب ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے دلوں سے بھی اتنا ہی قریب ہو، جو جتنا دور ہو حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں سے بھی اتنا ہی دور ہو۔ وقتی طور پر ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق تو ظاہر بات ہے غیر مسلموں کے ساتھ بھی کوئی روابط ہوتے ہیں، کوئی کاروبار ہے تو کاروبار میں غیر مسلموں کے ساتھ بھی لین دین ہو جائے گا، اسی طریقے سے کسی وقت کسی مسلمان قوم کی کسی بہبود کے لیے کسی ایسے شخص کے ساتھ بھی کام کیا جا سکتا ہے کہ جس کو وہ تعلق خاطر جو ہے عملی اعتبار سے یا جذبات و احساسات کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو، لیکن یہ کہ یہ ایک معیار برقرار رہنا چاہیے، اور معیار یہی رہنا چاہیے کہ یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک زمانے میں جب میں طالب علم تھا، میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، یہ نئے نئے جو آج کل بھی ہمارے ہاں مسائل اٹھ رہے ہیں، پردے کے مسائل ہیں اور مختلف معاملات ہیں، تہذیب مغرب کا تصادم ہے اسلامی اقدار کے ساتھ، جس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے ہمارے ہاں۔ اس ضمن میں ایک صاحب کا خط شائع ہوا تھا پاکستان ٹائمز میں، اور انہوں نے بڑے گستاخانہ انداز میں الفاظ کہے تھے کہ اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ فاطمہ بنت محمد پردہ کرتی تھیں رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ فاطمہ جناح پردہ نہیں کرتی، اور آج کی مسلمان عورت کے لیے نمونہ فاطمہ جناح ہے، فاطمہ زہرا نہیں ہے۔ یہ باتیں بھی کہی گئی ہیں اور بڑے ڈنکے کی چوٹ کہی گئی ہیں، اخبارات میں اس وقت بھی خطوط چھپتے تھے، اب تو خیر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت اس سے آگے نکل گیا، لیکن یہ کہ یہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ تو اس معیار کو برقرار رہنا چاہیے کہ محبت کا مرکز، وہ مرکز ملت دائم اور قائم ہے، وہ محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بھی واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال اس اعتبار سے ایک بڑی ہی منفرد شخصیت ہے، انہوں نے بارہا کہا میں ہندو ہوں، برہمن زادہ رمز آشنائے روم و تبریز است، میں تو برہمن زادہ ہوں، لیکن یہ کہ روم و تبریز کے جو بھی علوم ہیں اور ان کے جو بھی نظریات ہیں ان سب کو جاننے والا پہچاننے والا ہوں، اور یہ بھی ہے کافر ہندی ہوں میں، ایک میرا ذوق و شوق، لب پہ درود و سلام، دل میں درود و سلام یا صلاۃ و درود، یہ مختلف مجھے ذہن بھی پورا یاد نہیں ہے کہ میں کافر ہندی ہوں، لیکن میری کیفیت دیکھو کہ میری محبت کا مرکز جو ہے محمد عربی ہے، حالانکہ نسلی طور پر تو کوئی تعلق نہیں، اس کے باوجود یہ کہ ایمان کا تقاضا، اسلام کی مصلحتوں کا تقاضا، اس امت کی مربوط ہونے کا تقاضا، اس ملت کے استحکام کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کا مرکز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور آپ کے ساتھ یہ جذباتی تعلق جو ہے، یہ قلبی رشتہ جو ہے، یہ گویا کہ ہمارے تہذیب، ہماری ثقافت کو ایک خاص رنگ میں ڈھال دینے والی شے ہے، اور اس میں تسلسل رہتا ہے، کنٹینیوٹی جو ہے، کلچرل کنٹینیوٹی، ورنہ ہر دور میں ایک نئی کوئی قیادت ہوتی، نیا مرکز ملت ہوتا، اسی رنگ میں لوگ رنگے گئے ہوتے، تو یہ تسلسل کہاں رہتا ہمارے ہاں ثقافت کا؟ اور یہ ہر دور میں جیسا کہ آج کا ہے مختلف جگہوں میں، اس لیے کہ ایک نظام ہمارا سیاسی تو صرف 30 برس تک رہا، یا یہ کہ اس کے بعد بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنو امیہ کے جو ہے 90 برس اور تھوڑا سا وقفہ درمیان میں رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی حکومت علیحدہ رہی ہے، لیکن باقی جو ہے تقریباً 90 برس جو بنو امیہ کے، وہ بھی وحدت رہی ہے ملت کی، ایک ہی نظام حکومت تھا۔ اس کے بعد سے تو پھر آج تک وہ وحدت ملی تو وجود میں نہیں آئی، بلکہ علامہ اقبال جو کہ وحدت ملی کے سب سے بڑے ہدی خواں ہیں، سب سے بڑے علمبردار ہیں، سب سے بڑے پرچارک ہیں، اپنے خطبات میں انہیں ماننا پڑا ہے کہ اس وقت تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایک ملت موجود نہیں ہے، بلکہ مختلف مسلمان اقوام ہیں اس وقت دنیا میں، مسلمان ممالک ہیں، مسلمان اقوام ہیں۔ یہ ممالک کی حد بندیاں تو پھر اب ہو رہی ہیں، جو مختلف شکلیں بن گئی ہیں، لیکن یہ کہ اقوام ہیں، ممالک ہیں، وہ واحد ملت جو ہے، ملت واحدہ وہ کہاں ہے؟ وہ تو نہیں ہے۔ تو بڑی عملی بات کہی ہے خطبات میں علامہ اقبال نے کہ سرے دست تو اگر ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز بھی وجود میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہوگی،
یہ مسلمان اقوام کا کوئی کامن ویلتھ، کوئی ایک ادارہ تو ہو جس میں یہ مل بیٹھے، ان میں کوئی باہمی مشورے کا نظام قائم ہو جائے، یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی سر دست اگر ہو جائے۔ علامہ اقبال کو فوت ہوئے، آپ کو معلوم ہے 38 سے اب یہ کتنے 54 برس تو ہو چکے، لیکن یہ کہ تاحال تو ابھی اس کی طرف بھی کہیں کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا تھا یہ بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ بہرحال اس درجے میں جو ہمارا جو مختلف جو مباحث اس وقت تک آ چکے ہیں ان میں نوٹ کر لیجئے، کنکلوڈ کیجئے۔ مسلمانوں کی حیات ملی، حیات اجتماعی، اس کے دو ستون ہیں، دو بنیادیں ہیں۔ ایک ستون قانونی اور دستوری، یہ عقل اور منطق اس کے مخاطب ہیں، اس پر بحث ہوگی تو عقل سے ہوگی، منطق سے ہوگی۔ لیکن دوسرا ستون جو تہذیب و ثقافت کو سپورٹ کرنے والا ہے اور مسلمانوں میں ایک ثقافتی ہم رنگی اور ثقافتی تسلسل برقرار رکھنے والا ہے، وہ ہے احترام، ادب، تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے محبت قلبی۔ یہ اہمیت اس اعتبار سے سامنے آ رہی ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں وہ پہلی بات جو ہے وہ صرف ایک آیت میں بیان کر دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 آیتیں تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو اس موضوع پر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں کوئی گستاخانہ طرز عمل غیر ارادی طور پر، غیر شعوری طور پر بھی تم سے سرزد نہ ہو جائے، اس سے اندیشہ ہے کہ تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے۔